اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں آج 8ویں جماعت کی ہسٹری کا چیپٹر نمبر 8، جس کا نام ہے وومن کاسٹ اینڈ ریفارم. تو آج ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا ایک ٹاپک سمجھیں گے، ورکنگ ٹورڈز چینج. بچوں، آپ نے اب دیکھا کہ پرانے زمانے میں کیا کچھ چل رہا تھا، چاہے وہ عورتیں تھیں یا اور لوگ تھے، غرض ہر کوئی ظلم و ستم کا شکار تھا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا واز انڈر برٹش رول. Now during the 19th century, India witnessed a change. اب 19ویں صدی میں ہندوستان میں بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے. ایسا کیسے ممکن ہوا کہ بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے؟ We find debates and discussions about social customs and practices taking on a new character. One important reason for this was the development of new form of communication. تو یہ بدلاؤ کس طرح ہونے لگا؟ اب ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اس زمانے میں سب لوگ ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی تھے جن کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، چاہے وہ عورتوں کے ساتھ ہو یا بچوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس ڈسکرمنیشن سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہی ہوگا. تو عورت شوہر کے مرنے پہ خود بھی مرنے کے لیے تیار تھی. لڑکیوں کے اسکول جانے نہیں دیا جاتا تھا. کاسٹزم تھا. کچھ لوگوں کو بڑا مانا جاتا تھا. تو ایسے کچھ حالات تھے جن سے یہ لوگ چھٹکارا پانا چاہتے تھے. تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے سوشل چینج کے لیے تحریک چلانے لگے. اور اسی دوران پرنٹ ٹیکنالوجی وجود میں آئے، جیسے بکس، نیوز پیپرز، میگزینز، لیفلیٹس وغیرہ. تو جب یہ چیزیں شائع ہونے لگی تو اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ اویئر ہونے لگے، اور خاص کر عام لوگوں کا بھی اس میں پارٹیسپیشن رہا. وہ پڑھتے بھی رہے اور لکھتے بھی رہے، اور لوگ اس چیز سے اویئر ہوئے کہ کس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور سماج میں کچھ ایسی برائیاں بھی ہیں جن کو فوری بدلنے کی ضرورت ہے. اب جو یہ لوگ اس بدلاؤ کے لیے سامنے آئے، یہ ایک انڈین ریفارم گروپ بن گیا، اور اس گروپ میں جو لوگ شامل تھے ان کو انڈین ریفارمرز کہا جاتا ہے. اور ان میں سے ایک ریفارمر راجا رام موہن رائے، یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی تصویر. راجا رام موہن رائے جو کہ راجا اس کا ایک ریفارمر تھا جو 1972 عیسوی میں پیدا ہوا. یہ بھی اس ریفارم میں شامل تھا. اور راجا رام موہن رائے نے کلکتہ میں برہمو سماج کی بنیاد ڈالی، اور بعد میں برہمو سبھا کی بنیاد ڈالی، اور بعد میں برہمو سبھا کو برہمو سماج کے نام سے جانا جاتا تھا. People such as Ram Mohan Rai are described as reformers because they felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away. They thought that the best way to ensure such change was by persuading
people to give up old practices and adopt a new way of life. راجا رام موہن رائے جیسے لوگوں کو ریفارمرز کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ سماج میں بدلاؤ کی ضرورت ہے اور سماج میں کچھ ایسی برائیاں ہیں برائیاں ہیں جن سے لوگوں کو تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے. Now Raja Ram Mohan Roy began a campaign against the practice of sati. He took help of ancient texts to support his views, and because of his efforts, sati was banned in 1829. 1829 عیسوی میں ستی کو بین کیا گیا، اور یہ اسی کے بدولت راجا رام موہن رائے نے اس کے لیے تقدم کیا اور اس کو بالآخر اس میں کامیاب ہو گیا اور اس کو بین کرایا گیا. کیونکہ جو عورتیں تھیں اپنے شوہر کے مرنے پہ وہ اپنے آپ کو زندہ جلاتی تھی، تو ایک سماج میں بہت بڑی برائی تھی. تو انشاءاللہ آج کا یہ سبق ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اب کچھ اور ریفارمرز کے بارے میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. کل انشاءاللہ ہم اور ریفارمرز کے بارے میں پڑھیں گے. ٹل دین خدا حافظ.